من زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. اچھا جنت میں جا کے کیا ہوگا؟ جنت میں جانا کیوں ضروری ہے؟ یعنی ایک تو یہ کہ کامیابی کے لیے اور دوسرے اللہ کے دیدار کے لیے. اللہ کا دیدار کیوں؟ اللہ کا دیدار کیوں؟ کیونکہ اس سے محبت ہے. اور صحیح ہے. اور یہ کہ اس سے بڑی کوئی نعمت ہی نہیں، اس سے بڑی کوئی چیز ہے ہی نہیں، اس سے بڑی کوئی نعمت ہی نہیں، اس سے بڑی کوئی خوشی نہیں، اس سے بڑی کوئی لذت ہی نہیں. ہمیں کیوں نہیں محسوس ہوتی اس کی خواہش، اس کی طلب، اس کی تڑپ؟ ہم سب اپنے آپ سے سچ بولیں. کتنی دفعہ ہم روئے اس بات کے لیے کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتی ہوں، اللہ مجھے اپنے دیدار سے محروم نہ کرنا. کوئی خیال ہی نہیں آیا یہ بھی کہتے ہیں. یہ بولا کیا ضرورت ہے کہنے کی؟ ہم اور چیزوں کے دیدار میں تڑپتے ہیں. یہ دیکھ لوں، وہ دیکھ لوں، فلاں درخت دیکھ لوں، وہ پھول دیکھ لوں، وہ مووی دیکھ لوں. کیونکہ ہم جن چیزوں میں پڑے ہوئے نا، حقیر دنیا کی حقیر چیزیں، ہم ان کی محبت میں جیتے ہیں. ہم نے بڑی چیز دیکھی نہیں، نہ سوچی کہ وہ بھی حاصل کرنی چاہیے. اچھا مائیں عام طور پر کس لیے روتی؟ ہم اپنے بچے کی شکل دیکھتے. اتنا عرصہ ہو گیا بچے کو نہیں دیکھا، اپنے بچے کو دیکھتی ہیں تو ٹھنڈی ہو جاتی ہیں ان کی آنکھیں. اسی طرح ہر ایک کا کوئی نہ کوئی جو محبوب ہے بس وہ اس کو دیکھ کر ہی خوش ہے، اس سے آگے جاتا ہی نہیں، کیونکہ بندوں میں اٹکے ہوئے. اگر واقعی اللہ کی محبت میں ہم سچے ہوں تو ہم اس سے کم کسی چیز پہ راضی نہ ہوں کہ نہیں اللہ اس وقت تک نہیں بیٹھنا چین سے جب تک تجھے نہ دیکھ. کیونکہ وہ صرف ان کو اپنا دیدار کرائے گا جو واقعی چنے ہوئے لوگ ہوں گے، ہر ایک کو نہیں دکھائے گا اپنا آپ. کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. تو جو بیمار دل ہوتا ہے اس کو یہ شوق نہیں ہوتا کہ اللہ کو دیکھے، تو بیزار ہوتا ہے نا. بس ٹھیک ہے جو بھی. اب دیکھیے کہ عام حالات میں آپ کی پھر بھی خواہشات تمنائیں کچھ بڑی ہوتی ہیں، لیکن جو آپ بیمار ہوتے ہیں آپ کو کھانا اچھا نہیں لگتا، آپ کو کوئی ٹیسٹ نہیں آتا، محدود کھانے پہ آ جاتا ہے نا. جوانی میں سب کچھ کھا لیتے ہیں اور ہر ایک کا مزہ آ رہا ہوتا ہے نا ہر چیز کا. پھر جب بڑے ہوتے ہیں کوئی بیماری لگ جاتی ہے، پھر کچھ چیزیں اور نہیں کھا سکتے، پھر کچھ اور نہیں کھا سکتے، ہوتے ہوتے بڑھاپے میں آپ جس بالکل محدود غذا رہ جاتی ہے انسان کی. اسی طرح اسمیل کا حال ہوتا ہے، اسی طرح سننے کا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ دیکھنے کا ہوتا ہے، چھونے کا ہوتا ہے، ہر چیز کا مزہ اٹھتا جاتا ہے. تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ بڑھاپا بھی بیماری کی طرح کی ایک چیز ہے. تو جو دل مریض ہوتا ہے اس کے اندر اللہ کو دیکھنے کا کوئی شوق نہیں ہوتا. یہ ایک علامت ہے دل کی بیماری کی کہ دل دنیا کی محبت میں اتنا ڈوبا ہوا ہے کہ اس کو اللہ کو دیکھنے اور اللہ کے دیدار کا کوئی شوق ہی نہیں. تو اس پیمانے پہ ہم سب ذرا اپنے آپ کو پرکھیں. ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم بالکل صحیح صحت مند دل کے مالک ہیں، قلب سلیم ہے ہمارے پاس؟ کہاں کھڑے ہیں ہم؟ لوگوں کو کیا کیا دیکھنے کا شوق ہوتا ہے آپ بتائیں گے کچھ؟ کوئی سنگل چیز بتائیے جس کو دیکھنے لوگ شوق سے جاتے ہیں، دور دور سے جاتے ہیں. میچ، کھلاڑی، کچھ پہاڑوں کو دیکھنے جاتے ہیں، اور جو پہاڑوں والے وہ سمندر دیکھنے آتے ہیں، سنو فال اور نائگرا فال. اور سیلیبریٹیز اور بڑی بڑی بلڈنگز دیکھنے کا شوق، مال دیکھنے کا شوق، فیمس لینڈ مارکس، ایگزیبیشنز، ونڈو شاپنگ، بازار. چلو دیکھتے ہیں اور کیا ہے. بس وہ دیکھ لیا بس تمنا پوری ہوگی. نیچر کو دیکھنے کا شوق ہے اس لحاظ سے کہ اللہ کو اس سے وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو ایک اور چیز. اپنی اولادوں کو ہر لمحے خوش دیکھنے کا شوق. صحت مند مائیں اکثر غمگین کیوں رہتی ہیں؟ کیونکہ ان کے بچے بیمار ہیں، صحت مند نہیں ہیں، بڑھ نہیں رہے، پڑھ نہیں رہے، وغیرہ وغیرہ. خواہشات پوری نہیں ہو رہی ہیں. ہاں، ان کے پاس کچھ کمی بیشی ہے. اگر ان کے پاس کوئی کمی بیشی ہے، اگر ان میں سے کسی کا بچہ نہیں ہے یا ان میں سے کسی کا کاروبار نہیں ہے، کچھ کمی ہے، تو وہ غم ہمیں زیادہ گہرے ہوئے بنسبت اپنی نجات کے غم کی. تو بہرحال 2 سوال ہم سے آپ ہمیشہ کیا کریں.
اچھا یہ تو اب یہاں آپ اس کے لیے میں نے پوچھا آپ یہاں کیوں، آپ نے کہا علم حاصل کرنے، تو وہاں تک پہنچ گئے. اب کسی اور چیز کا بھی سوچ لیجئے، کوئی بھی اور کام کیوں کر رہی ہیں؟ کوئی ڈگری شروع کی آپ نے، کیوں کر رہی ہیں؟ آخر تک جائیے. کیا وہ آپ کو اللہ کے دیدار تک پہنچائے گی؟ اگر پہنچائے گی تو کئی کا سوال آ جائے گا، کس طرح، کیسے؟ مثلاً آپ کہتے ہیں میں MBA کر رہی ہوں، کیوں کر رہی ہوں؟ مثلاً ایک ٹپیکل جواب کیا ہوگا؟ اچھی جاب کے لیے. اچھی جاب کیوں چاہیے؟ تاکہ اچھی جگہ شادی ہو جائے. وہ کیوں چاہیے؟ تاکہ زندگی مزے سے گزرے، کامیاب زندگی گزرے. پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے نا. میکسیمم کرتے 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 آپ کسی عام انسان سے یہ پوچھئے جو اللہ پر بھی ایمان رکھتا ہے، آخرت میں، سب، اس کی سوئی کہاں جا کے رک جائے گی؟ بڑھاپے تک، موت تک. بس موت سے آگے جو اصل زندگی شروع ہونے والی ہے اس کے بارے میں نہیں سوچتے ہم میں سے اکثریت کہتی ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، لیکن یقین کہاں ہے؟ یقین نہیں ہے ہمیں. وہ ایک عجیب سی بس ہے چیز کہ ہاں ہوگا یا نہیں ہوگا. آخرت ہاں ہے بس جب آئے گی دیکھیں گے. ابھی تو یہ دنیا کے کام میں بہت ہے، جلدی کرو. ہر وقت جلدی پڑی ہوئی ہے، شیطان نے جلدی مچائی ہوئی ہے. تو اس لیے لما اور کیف. اگر آپ کہنے میں MBA کر کے جنت میں جانا چاہتا ہوں، تو کس طرح MBA آپ کو کس طرح جنت میں پہنچائے گا؟ آج میری صبح اپنے داماد سے بات ہو رہی تھی، تو 2 دن پہلے انہوں نے ایک میل مجھے بھیجی کہ میں MBA میں داخلہ لینا. میں نے کہا اچھا. تو میں نے لکھا، میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، آپ کو اپنی ایجوکیشن بڑھاتے رہنا چاہیے. تو یونیورسٹی جو تھی وہ UK کی یونیورسٹی تھی. میں نے کہا اچھا اس یونیورسٹی سے کرنا ہے؟ کہتے اچھا میں آپ سے فون پہ بات کروں گا. میں نے میل پہ جواب دی، فون پہ بات کریں. آج صبح فون آیا مجھے. تو میں نے کہا مجھے سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کرنا کیوں چاہتے ہیں، کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ یعنی کہ میں اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جتنی بھی مسلم آرگنائزیشنز ہیں وہ صحیح طور پر آرگنائزڈ نہیں ہیں، اور ان کے کوئی پروسیسز نہیں ہیں، کام کرنے کے طریقے ٹھیک نہیں ہیں، وہ مس مینجمنٹ ہے، اس لیے وہ کوئی بھی گول اچیو نہیں کر سکتی. تو میں چاہتا ہوں کہ میں اس کے ذریعے اس علم کو حاصل کر کے اسلام کی کوئی خدمت کر سکوں. تو میں نے کہا الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ آپ کو اپنے مقصد میں کامیاب کرے، اور آپ نے پوری محنت کرنا ہے وغیرہ وغیرہ. جو بھی انسان ایک فارمل وے میں بات کرتا ہے، MBA کرنے میں کوئی حرج نہیں. لیکن کیا مقصد ہے آپ کا MBA کرنے کا؟ اب اس کو جاب بھی کر رہا ہے، دین بھی پڑھ رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن ایک اور ڈگری بھی کرنا چاہتا ہے. کوئی حرج نہیں ہے، حالات اجازت دیتے ہیں تو آپ ضرور کر لیں، آپ پڑھ لیں. لیکن کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیوں تھک رہے ہیں؟ کیوں جان مار رہے ہیں؟ کیوں راتوں کو جاگ رہے ہیں؟ کیوں مال خرچ کر رہے ہیں؟ آپ کو $1000 چاہیے اس کے لیے. آپ سال بھر جاب کریں گے، ایکسٹرا جاب کریں گے، پیسے جمع کریں گے، پھر آپ فیس دیں گے، پھر پڑھیں گے، صرف اس لیے کہ آپ کو زیادہ اچھی جاب مل جائے اس سے، اور پھر 4 پیسے اور آ جائے، اور ذرا 2 کمروں کا گھر ہے تو 3 کا مل جائے، 3 کا تو 4 کا مل جائے، بچوں کے پاس 4 جوڑے ہیں تو 10 بن جائیں. بس یہ مقصد ہے MBA کرنے کا. کیا کمایا آپ نے؟ اتنی محنت کر کے صرف ایکسٹرا کپڑے اکٹھے کر لیے، یا گھر بڑا بنا لیا، یا تھوڑی سی زندگی اور آسان ہو گئی، تو اس آسانی میں بھی وبال ہے. 4 جوڑے ہو تو زندگی بہت اچھی گزرتی ہے. وہ 4 کے 8 بنتے ہیں تو مشکل ہوتی ہے نا، ضرور ہوتی ہے. یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے، کسی سے پوچھا نہیں، نہ مجھے کسی نے سبق سکھایا، میں اپنے تجربے سے بتا رہی ہوں. کوئی بوجھ ہی نہیں ذہن پہ، بس اتنے ہیں ضرورت کے ہیں، وہی دھوئے پہنے کام ختم. تو مال نے بھی کام نہیں آنا، بیٹوں نے بھی کام نہیں آنا. بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہم بچوں کے لیے کچھ بنا جائیں. جب بچوں کے لیے بنا رہے ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بچے اس پہ راضی نہیں ہوتے جو ہم ان کے لیے بناتے ہیں. پچھلے دنوں کسی جگہ مجھے جانے کا اتفاق ہوا، تو کسی نے اپنے گھر بلایا تھا. میں وہاں گئی تو میں نے دیکھا کہ ایک ہی لائن میں 4-5 گھر ایک ہی ڈیزائن کے بنے ہوئے. تو میں نے کہا کہ یہ کسی پلاننگ کے ساتھ آپ نے یہ سارا بنایا؟ انہوں نے کہا ہمارے پیرنٹس جو تھے انہوں نے ہم سب بہن بھائیوں کو لے کے گھر بنایا تھا. تو میں نے کہا کتنے لوگ یہاں رہتے ہیں؟ کہتے ایک بھی اس میں نہیں رہتا. اور وہ لاہور کا بہت پوش ایریا تھا جہاں وہ گھر تھے، تو ایک بھی نہیں رہتا. میں نے کہا کہاں رہتے ہیں؟ کوئی امریکہ رہتا ہے، کوئی اسلام آباد رہتا ہے، کوئی کہیں اور رہتا ہے. 2 تو مجھے یاد ہے، باقی نہیں یاد ہے. اور یہ ہمارے ماں باپ کا گھر ہے. تو میں اس کے اندر داخل ہوئی، میں دیکھا ان کی تصویر لگی ہوئی.
اتنی میرے دل پہ حسرت چھائی میں بتا نہیں سکتی. بلکہ جس دور میں انہوں نے خون پسینے کی کمائی کر کے یہ گھر بنائے ہوں گے، انہوں نے معلوم نہیں کتنی محنتیں اور کتنی بچتیں کر کر کے اپنے بچوں کے لیے گھر بنائیں گے. آج وہ دنیا سے چلے گئے، انہیں نہیں معلوم کہ ان کے بچے گھر دیکھنے کے لیے بھی نہیں آتے. کیا حال ہو رہا ہے جالے لٹک کے. کوئی اور بھی نہیں رہتا کہ وہ کرایہ پہ دیا اور خود باہر کے ملک میں کوئی قبضہ کر جائے. نہ وہ رہتے ہیں نہ کوئی اور رہتا ہے، نہ دنیا کا فائدہ نہ کوئی آخرت کا فائدہ. ہم ایک آئیڈیل پرفیکٹ زندگی یہاں چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہمارے لیے بھی ہو، ہمارے بچوں کے لیے بھی ہو، اور ان کے بچوں کے لیے بھی آگے بہت کچھ بنا ہو. اور کل جب وہ اپنی زندگی میں داخل ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اس وقت وہ اپنے بچوں کے لیے بنانا چاہیں گے. وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ ماں باپ نے ان کے لیے کیا بنا. وہ یہ چاہیں گے کہ ہمیں ہمارا حصہ ملے اور ہم جو چاہیں کریں. ماں باپ ہمیشہ کیا چاہتے ہیں؟ ہمارے بچے ہماری آنکھوں کے سامنے ہوں، پھلے پھولے خوش باش رہیں. اور بچے کیا چاہتے ہیں؟ ہمیں یہ ماں باپ ذرا چھوڑے تو ہم خود سے اڑیں. دنیا کی حقیقت یہی ہے، لیکن ہم نہیں ریئلائز کرتے. ہم اس غم میں روتے رہیں گے مگر اپنے طریقے نہیں بدلیں گے کہ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. مگر جو قلب سلیم لے کر آئے. اس دل کی اصلاح کے لیے مجھے کیا کرنا ہے؟ فرصت ہوگی تو کریں گے نا. اس کے لیے فرصت نکالنی، اس کے لیے غور کرنا. سارا دن میں دیکھتی ہوں مائیں گھر کے کام کر کر کے تھک کے ان کے پاس ایک گھنٹہ بیٹھنے کا وقت نہیں ہوتا جس میں تھوڑا قرآن پڑھ لیں یا کوئی عبادت کر لیں یا کوئی اپنی عقل، اپنی سوچ، اپنی فکر کو کوئی جلا دیں. اور اگر وہ کرنے لگیں گی تو کیا کہیں گے؟ سارے گھر والے پیچھے پڑ جائیں گے کہ آپ تو روز چلی جاتی ہیں درس دینے یا درس لینے یا پڑھنے، آپ کو تو اس عمر میں بھی پڑھنے کی فکر فرصت نہیں. سب مائنڈ کرتے ہیں. اگر آپ پڑھنے لکھنے لگے، اگر آپ کسی کونے میں بیٹھ کے گھر میں ہی قرآن پڑھیں تو سب انسیکیور فیل کرتے ہیں کہ یہ کیا ہوا، ہمارے ساتھ کیوں نہیں بیٹھتے. اور آپ بھلے سارا دن ان کے انتظار میں بیٹھے رہے کہ آئے میرے پاس بیٹھے، تو ان کے پاس فرصت نہیں. ان کے پاس جسٹیفیکیشن ہے اپنی مصروفیت کی، آپ کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن نہیں اپنے دل کی صحت کے لیے کچھ کرنے کی. تو کوئی بھی کام کریں یہ دو سوال اپنے سے پوچھیں، کیوں، اور پھر دوسرے کہ کیسے. اگر میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں تو کیسے اللہ کے لیے ہے، یہ اس کو پروو کریں کہ واقعی اللہ کے لیے. کیونکہ جب اللہ کے لیے ہوگا تو پھر اس کا طریقہ فرق ہوگا. اور وہ طریقہ کون سا ہوگا؟ جو کام اللہ کے لیے ہوتا ہے اس کا طریقہ کون سا طریقہ ہوتا ہے؟ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سونا جاگنا لینا دینا ہر چیز پھر اللہ کے لیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی عمل کو قبول کرتا ہے کہ جس میں اخلاص بھی ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی اپنی خواہشات کے مطابق نہ وہ کیا گیا. ایسے دل کے لیے سلامتی، ایسے دل کے لیے نجات اور ایسے ہی دل کے لیے سعادت. آپ اس کو کچھ کہنا چاہتے کہیے ورنہ میں اگلے حصے پہ چلوں گی. القلب المیت، مردہ دل کیا ہوتا ہے؟ ابھی جو آپ بات کریں گے نا علم حاصل کرنے کے حوالے سے، ریسنٹلی مجھے کسی کی بات پتہ چلی ہے، میں بہت پریشان ہوں. وہ صاحب انجینئر ہیں اور انہوں نے MBA بھی کیا ہے اور بہت ساری کورسز اور ڈپلوماز کیے، اور اب وہ ریٹائر ہوئے تو اب انہوں نے کوئی کام نہیں کر رہے، بینک میں پیسہ رکھایا ہوا ہے، وہ سود آ رہا ہے وہ کھا رہے. تو ان سے پوچھا کہ بھائی آپ اتنا کچھ آپ نے پڑھا ہے، تو کہنے لگے میری کوالیفیکیشن اتنی زیادہ ہے کہ اس کے مطابق مجھے جاب نہیں مل رہی، تو پھر میں کیوں کوئی چھوٹی موٹی جاب کروں، اور اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. مجھے بہت سی جسٹیفیکیشن ہوتی ہے. تو یہ کتنا ضروری ہے، مجھے یہ خیال آ رہا تھا کہ درست علم ہو اور اس کی صحیح یوٹیلائزیشن ہو، ورنہ اس علم کا کوئی فائدہ نہیں. یعنی وہ علم بھی پھر نقصان دہ ہے نا، جو کسی کام نہیں آ رہا، ببال ہو جاتا ہے وہ. جی القانون کے حوالے سے ایک بات یاد آ رہی تھی کہ ابھی 2 دن پہلے میں میگزین میں پڑھ رہی تھی. اس میں یہ تھا کہ میں روز پارک جاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ سامنے میرے ایک ضعیف العمر شخص موجود ہیں. تو کہتے ہیں ایک دن میں ان کے پاس گیا اور ان سے باتیں کی، اور میں ان سے روز اب ڈھیروں باتیں کرتا ہوں. لیکن کہتے ہیں کہ مجھے ان کو دیکھ کے جب میں ان کے پاس بیٹھتا ہوں تو اتنی حسرت آتی ہے کہ ان کے 5 بیٹے ہیں اور ان کے تقریباً 13 پوتے اور پوتیاں ہیں، لیکن کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ان کے پاس بیٹھ کر 2 گھڑی گزار سکے. تو ہم سب کچھ اپنے اولاد کے لیے کرتے ہیں، لیکن اولاد کے پاس ایک لمحہ نہیں ہوتا اپنے والدین کے لیے. جیسا کہ آپ نے بات بتائی نا کہ انہوں نے اپنے بچوں کے لیے سب بنایا. ایک خاتون نے گھر بنایا اور اس میں 4 بیٹوں کے لیے پورشنز بنا دیے. پھر کوئی 1.5 سال بعد، یہ بالکل میری آنکھوں کے سامنے ہی ہوا، 1.5 سال بعد
ایک بیٹا نیچے والا چلا گیا کہ مجھے اس سے بہتر گھر چاہیے، پھر دوسرے والے کا انتقال ہو گیا، تیسرے والے جو ہے وہ صرف اب ایک بیٹا ماں کے ساتھ رہتا ہے، اور جو تیسرا والا تھا وہ بھی چلا گیا کہ مجھے ڈیفینس رہنا ہے. اس وقت کتنا بڑا گھر، وہ اکیلی رہتے ہیں خاتون، ظاہر وہ بھی چلے جاتے ہیں سارے. یہی اس وقت حقیقت ہے. یہ حقیقت بھی ہے، ہم دیکھتے بھی ہیں، ہم سمجھتے بھی ہیں، لیکن پھر بھی ہماری تمام دعاؤں کا جو بھی فوکس ہوتا ہے، میں اپنے ساتھ میں پرسنلی بات کرتی ہوں، میں جو بھی آپ پڑھ رہی ہوں، جو کچھ بھی ہے، تو میرا پہلا ہاتھ اٹھتا ہے اللہ سے جو دعا میری وہ میری اولاد کی یا اللہ اس کے لیے کرتا ہے. ایک بات ہے، میں سوچتی ہوں کہ غرض تو نہیں، میرا سب سے پہلا فوکس جو تھا اپنے اولاد کے لیے ہوتا ہے کہ اللہ کے میرے بیٹوں ہے یا اس کا دیکھیے اولاد کے لیے سب سے پہلی دعا آپ کرتی ہیں، اچھی بات ہے، ضرور اٹھے، کرنی بھی چاہیے، لیکن اپنے آپ کو بھول کر نہیں. ہمارے دین نے ہمیں دعا کرنا کیسے سکھائی؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. ٹھیک ہے، اولاد سے پہلے آپ کا اپنا حق ہے اپنے اوپر. اولاد کا حق ضرور دیں، وہ بھی فرض ہے، رشتے داروں کو بھی دیں، وہ بھی فرض ہے، لیکن ان سے پہلے آپ کا اپنے اوپر اپنا حق ہے. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین. ایک جگہ اپنے بعد اولاد ہے، ایک جگہ اپنے بعد والدین ہے، کیونکہ یہ اوپر نیچے دونوں طرف پیارے ہوتے ہیں. لیکن اس سے پہلے کیا ہے؟ خود اپنا آپ. انسان جب دعا کرنے لگے تو اپنے آپ سے شروع کرے، اور اصلاح کی بھی فکر کرے تو پہلے اپنی کرے. یہ نہیں کہ آپ دنیا بھر کی اصلاح کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بھول جائیں. جی آپ کچھ کہیے. قرآن پڑھنے کا جو سب سے بڑا فائدہ ہم سب کو ہوا ہے وہ یہ کہ یہ ساری جو محبتیں تھیں وہ کم ہو گئی الحمدللہ. یہ محبتیں اپنی جگہ ہیں، اللہ نے انسانوں سے بھی محبت کرنا سکھایا، لیکن ان سب سے ٹاپ پر اللہ کی محبت، ان سے بھی محبت اللہ کی وجہ سے، اللہ کی خاطر. ہماری بیسک پرابلم یہ کہ ہم لوگوں سے ایکسپیکٹ بہت کرتے ہیں. اگر ہم اتنی ایکسپیکٹیشن لگاتے ہیں وہ انسانوں کے پورا نہیں کرتے پھر ناراضگیاں شروع ہو جاتی ہیں. اور پھر جب ناراضگیاں شروع ہوتی ہیں تو سفر کون کرتا ہے؟ ہم لوگوں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں، جب لوگ ہماری مرضی پہ پورا نہیں اترتے پھر ہم جلنے کوڑنے لگتے ہیں. جب جلنے کوڑنے لگتے ہیں تو ہلاکت پہ کون پڑتا ہے؟ اپنے آپ کو ڈالتے ہیں. چلیے تھوڑا سا القلب المیت پہ بھی بات کر لیتے ہیں. مردہ دل. پہلے میں نے قلب صحیح پہ کر. قلب صحیح کون سا ہوتا ہے؟ صحت مند دل کون سا ہوتا ہے؟ کہ جس کے اندر اخلاص ہوتا ہے، انابت ہوتی ہے، اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق وہ کام کرتا ہے. القلب المیت، یہ القلب المیت وہ ہوتا ہے جس میں کوئی زندگی نہیں ہوتی. اور اس کا مطلب کیا ہے کہ زندگی نہیں ہوتی؟ یعنی وہ اپنے رب کو نہیں پہچانتا. لا یعرف ربہ، رب کی معرفت نہیں ہوتی. یہ پہچان ہے، یہ علامت ہے. نہ اس کے حکم پر عمل کرتا ہے، نہ اس کے مطابق عبادت کرتا ہے، نہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، نہ اللہ کی رضا کی اس کو کوئی پرواہ ہوتی ہے. اس کو بس ایک ہی فکر ہے کہ میری خواہشات اور میری مرضی کیسے پوری ہو. اللہ کی مرضی کی پرواہ نہیں، بس اس کو اپنی مرضی کی ہوتی ہے فکر. اور لذتوں کے حصول میں بھاگا پھرتا ہے، خواہ اس میں اللہ کی ناراضگی ہو، اللہ کا غضب بھڑکتا ہو، اسے اس کی پرواہ نہیں ہوتی. اسے کوئی پرواہ نہیں، ایز لانگ ایز اس کی خواہشات پوری ہو رہی ہے. یعنی وہ دل خواہشات کا غلام ہوتا ہے، خواہشات کا بندہ ہوتا ہے. قلب صحیح اللہ کا بندہ، قلب میت خواہشات کا بندہ. ایسا شخص اللہ کے علاوہ دوسروں کی محبت، دوسروں کے خوف میں مبتلا ہوتا ہے، دوسروں کو راضی کرنے کے پیچھے دوڑ رہا ہوتا ہے، انسانوں کی ناراضگی سے بچتا ہے. انسانوں کی تعظیم سب سے زیادہ اس کے دل میں ہوتی ہے، جہاں اس کا مطلب ہوتا ہے، اپنی خواہشات کی تکمیل ہوتی ہے. اور انہی کے آگے ذلیل ہو رہا ہوتا ہے جہاں اسے کسی سے کوئی مطلب ہوتا ہے. اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو محبت اپنی خواہشات پر مبنی ہوتی، خواہشات کی محبت. اور اگر کسی سے بغض رکھتا ہے تو اپنی ذات کی وجہ سے. اگر دیتا ہے تو اپنی خاطر.
اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے. اور اگر کسی سے روکتا ہے تو وہ بھی اس کی اپنے دل کی مرضی ہوتی ہے. تو اس کی ذات اس کے نزدیک اس کے رب سے بڑھ کر اہمیت رکھتی ہے. اس کی خواہشات اس کے نزدیک رب کی رضا سے زیادہ اہم ہوتی. خواہش نفس ہی اس کا امام ہوتی, خواہش نفس ہی اس کا قائد ہوتی, جہالت اس کو لیڈ کر رہی ہوتی اور غفلت اس کی سواری ہوتی. تو خواہشات, ہوا, شہوت, جہل اور غفلت, ان 4 چیزوں کے پیچھے ہوتا ہے. یہ 4 علامتیں ہوتی ہیں. 4 نفسوں کو دیکھتے ہیں. ہوا, شہوت, جہل, غفلت. اس کا دل دنیا کی خواہشات سے معمور آباد ہوتا ہے, ایک کے بعد ایک خواہش, اور دنیا کی محبت میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے. اگر کوئی اللہ آخرت کی طرف بلائے تو اسے یوں لگتا ہے جیسے دور سے کوئی پکار رہا ہو, اسے سمجھ ہی نہ آ رہی ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں. کوئی نصیحت کرے تو ٹس سے مس نہیں ہوتا, اس کو جواب ہی نہیں دیتا. وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ, ہر سرکش شیطان کے پیچھے چلتا ہے. دنیا ہی اس کو ناراض کرتی ہے, دنیا ہی اس کو راضی کرتی ہے. اس کی رضا اور ناراضگی دونوں دنیا ہی کے اندر ہے, اور اس کو اس کی خواہشات حق سے اندھا بہرا بنا دیتی ہیں. ایسے شخص کے پاس اگر کوئی اٹھتا بیٹھتا ہے تو اس کو بھی بیماری لگ جاتی. ایسے لوگوں کی صحبت نہایت زہریلا اثر رکھتی, اور ان کے ساتھ مسلسل بیٹھنا اٹھنا انسان کی ہلاکت کا باعث بن جاتا ہے. تیسرا ہوتا ہے القلب المریض, بیمار دل. یہ وہ دل ہوتا ہے جس میں زندگی بھی ہوتی ہے لیکن ساتھ بیماری بھی ہوتی ہے. یہ جیسے ہم لوگ زندہ ہیں لیکن کسی نہ کسی بیماری کو کیری کیے ہوتے ہیں, چل پھر رہے ہیں, پوری طرح فنکشن نہیں کر رہے ہوتے لیکن بس چل رہے ہوتے ہیں. ایسے دل کے اندر 2 چیزیں مادتان, کبھی ایک اپنی طرف کھینچ لیتا ہے, کبھی دوسرا اپنی طرف کھینچ لیتا ہے, جو بھی اس کو غالب آ جائے. ایسے شخص پر کبھی دنیا غالب آ جاتی ہے تو وہ اس میں ڈوب جاتا ہے, اور کبھی دین اور ایمان کی کوئی بات ہوتی ہے تو اس سے متاثر ہو جاتا ہے. یعنی دین کی مجلس میں ہو تو دل تھوڑا پگھل جاتا ہے, دنیا کی مجلس میں ہو تو ان کے ساتھ بالکل ہی ویسی حرکتیں کرنے لگتا ہے. ایسے شخص کے اندر اللہ کی محبت بھی ہو سکتی, ایمان بھی ہو سکتا ہے, اخلاص بھی ہوتا ہے کسی درجے میں, توکل بھی ہوتا ہے. یہی چیزیں اس کے دل کو زندہ رکھ رہی ہوتی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کی بہت سی خواہشات اور محبتیں اور حرص اور لالچ, اور دنیا کی خواہشات کو پورا کرنے کا بہت شوق بھی. اس کے ساتھ ساتھ حسد, کبر, عجب, زمین پہ بڑا بن کے رہنے کی خواہش, یہ سب چیزیں بھی ہوتی, اور یہی چیزیں اس کی ہلاکت کا باعث بننے والی ہوتی اگر وہ ان کی اصلاح نہ کرے. تو ایسے شخص کو 2 طرف سے آوازیں آ رہی ہوتی ہیں, اس کے 2 داعی ہوتے ہیں. ایک اس کو اللہ رسول کی طرف بلاتا ہے, آخرت کے گھر کی طرف بلاتا ہے, اور دوسرا اس کو دنیا کی طرف بلاتا ہے. یعنی اس کے دل کے اندر 2 آوازیں ہوتی ہیں, اور وہ کس کو جواب دیتا ہے؟ جو پہلے بلا لے, جس کا گھر قریب ہو, اس کے, جس کی آواز اس کو زیادہ سنائی دے, جو اس کے دل پہ غالب ہو, جو خواہش غالب ہو. تو قلب مریض کی علامتیں کیا ہوئی پھر, کیا کیا ہوتا ہے اس میں؟ بیماریاں کون سی ہوتی ہیں اس کو؟ حسد, تکبر, عجب, خود پسندی, حب العلو, بڑا بننے کی خواہش کہ میری اتھارٹی, میں ہی سب کچھ ہوں, میرے حکم کے بغیر پتہ نہ ہلے, اور خواہشات, حب المال, کینہ, بغض وغیرہ وغیرہ. جی ہاں, ماحول کا اثر قبول کرتا ہے, جیسے ماحول میں ہوتا ہے ویسے ہی بن جاتا ہے. تو ایک ہے قلب صحیح جو لین, ہین, سہل, واعن, حق کی بات غور سے سنتا ہے, اللہ کی بات اس کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے, وہ میلٹ ہو جاتا ہے. دوسرا ہے قلب میت جو خشک ہوتا ہے, سخت ہوتا ہے, ہارڈ ہارٹڈ. اور تیسرا مریض, یا وہ سلامتی سے قریب ہوتا ہے اور یا وہ ہلاکت کے قریب ہوتا ہے, یا وہ صحیح ہو جاتا ہے یا وہ میت ہو جاتا ہے. قرآن مجید میں سورۃ الحج میں آیات ہیں جو تینوں طرح کے دلوں کو اکٹھا کرتی ہیں. نہ کوئی رسول ایسا بھیجا نہ نبی جس کے ساتھ یہ معاملہ پیش نہ آیا ہو. جب اس نے تمنا کی, شیطان اس کی تمنا میں خلل انداز ہو گیا. اس طرح جو کچھ بھی شیطان خلل اندازیاں کرتا ہے اللہ ان کو مٹا دیتا ہے, اور پیغمبر کا مشن پورا ہو کر رہتا ہے.
ثم یحکم اللہ آیات. اللہ علیم اور حکیم ہے، وہ اس لیے ایسا ہونے دیتا ہے تاکہ شیطان کی ڈالی ہوئی خرابی کو فتنہ بنا دے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں کو نفاق کا روگ لگا ہوا ہے اور جن کے دل کھوٹے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ یہ ظالم لوگ اناد میں بہت دور نکل گئے ہیں، اور علم سے بہرہ مند لوگ جان لیں کہ یہ حق ہے، تیرے رب کی طرف سے ہے، اور وہ اس پر ایمان لے آئیں اور ان کے دل اس کے آگے جھک جائیں. یقیناً اللہ ایمان لانے والوں کو ہمیشہ سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے. دل تین طرح کے ہوتے ہیں. دو دل جو فتنے میں ہے، وہ دل جس میں بیماری ہے، اور وہ دل جو سخت ہے، سنگ دل. اور نجات والا دل قلب مومن جو اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا ہے، مطمئن، اس کی طرف جھکا ہوا، فرما بردار، اطاعت گزار. تو کوئی دل اسی وقت صحیح اور سلیم ہوگا جب وہ مقصد پورا کرے جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ ہاتھ اگر اپنا کام نہیں کر رہا تو بیمار ہے، آنکھ کام نہیں کر رہی بیمار ہے. تو اسی طرح دل اگر صحیح کام نہیں کر رہا، اپنے رب کی معرفت نہیں حاصل کر رہا اور اللہ کے آگے جھکتا نہیں ہے، اس کی بات نہیں مانتا، تو بیمار ہے. تو قلب سلیم کب ہوگا؟ جب انسان ان تمام چیزوں سے، ان فتنوں سے بچ جائے گا. تو ہمیں ہر دم اپنے دل کی صحت کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے. اور قلب صحیح ایسا دل ہے جس کو شیطان کوئی نقصان نہیں دے سکتا. اب آپ دیکھیے کہ وسوسے آتے ہیں آپ کو کبھی، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ مقصد سے ہٹا دے. مثلاً شیطان کہتا ہے تمہیں کیا پتا تم جہنم میں جاؤ اور تم جنت میں نہ جاؤ تو پھر یہ سب کچھ کرنے کا کیا فائدہ. تو آپ واقعی سوچتے ہیں ہاں پتہ نہیں جنت میں جانا ہے یا نہیں، اگر قسمت میں لکھا تو چلے جائیں گے، نہیں لکھا تو پھر ایسی دنیا میں مصیبت میں پڑے ہوئے کچھ اپنی مرضی کرتے ہیں، اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں. تو اس لیے شیطان مسلسل وسوسہ اندازی کرتا ہے، پیچھے پڑا رہتا ہے. اور جو دل سلیم ہوتا ہے اس میں اس کو اندر جانے کی جگہ ہی نہیں ملتی، اور وہ اس کو قطعاً کوئی نقصان نہیں دے سکتا. حتیٰ کہ موت کے وقت شیطان کیا کرتا ہے؟ وسوسے ڈال رہا ہوتا ہے، اللہ سے بدگمان کر رہا ہوتا ہے، تاکہ ساری زندگی بھی اگر یہ کوئی اچھے کام کرتا ہے نا، اس وقت اس کا حال خراب ہو کے جائے، خاتمہ خراب ہو جائے، اس کا برے خاتمے کی کوشش کرتا ہے. تو اگر آپ کا دل صحت مند ہوا، سلامت ہوا، تو اس وقت کے شیطان کے ڈالے ہوئے وسوسے گندگی اندر آئے گی نہیں، اور آپ اطمینان کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر ہوں گے، دنیا سے رخصت ہوں گے. تو اپنے اپنے دلوں کا جائزہ لیجیے اور یہ دیکھیے کہ کیا واقعی ہمارے دل سلیم ہیں، اور اپنے آپ سے کوشچن کیجیے. کوشچن کیا میرے دل میں کسی کے خلاف کوئی حسد تو نہیں، کوئی جیلس تو نہیں ہے کسی سے؟ اپنی بہت خوبیاں تو مجھے نظر نہیں آتی کہ میں اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتی ہوں، کوئی کبر تو نہیں؟ کیا میں لوگوں کو حقیر تو نہیں سمجھتی؟ کیا کسی چیز کی محبت مجھے اللہ کی نافرمانی پہ تو نہیں مجبور کر دیتی کہ نہ میں ماں باپ کی سنوں، نہ میں رب کی سنوں، نہ کسی اور کی سنوں؟ تو بیمار دل کی جتنی بھی علامتیں بتائی گئی ان سب کو سامنے رکھ کے اپنے آپ سے سوال کیجیے، محاسبہ کیجیے، پتہ چل جائے گا. اور موت کا وقت تو پتہ نہیں نا کس وقت آ جائے موت. تو اس سے پہلے ہمیں اپنے دلوں کی صفائی کرنی، اپنی بیماریوں سے باہر نکالنا، صحت کے لیے کوشش کرنی، اور ایسا ایمان لانا انشاءاللہ کہ جس میں کوئی شک نہ، کسی قسم کا پورا یقین ہو اس میں. پھر اس میں آگے یہ بھی بتایا کہ اگر کوئی قلب سلیم بھی ہو مکمل طور پر، تو کون کون سی چیزیں ہیں جو انسان کو بیمار کرتی ہیں، اس کے دل کو، ان سے بچنا ضروری ہے. وہ پھر بات کی بات، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک دفعہ آپ سلیم ہو گئے، صحت مند ہو گئے تو کبھی بیمار نہیں ہوں گے. کبھی ایسا ہو جاتا ہے نا، پھر بیمار ہو جاتے ہیں. تو اس سے کیسے بچنا ہے، اس کا بھی طریقہ پتا ہونا چاہیے. تو دلوں میں نفرت نہیں ہونی چاہیے، دلوں میں بغض نہیں ہونا چاہیے، دلوں میں کینہ نہیں ہونا چاہیے، دلوں میں گرجز نہیں ہونا چاہیے، دلوں میں نفرتیں نہیں ہونی چاہیے، دلوں میں محبت، احترام، محبت کرنے کی صلاحیت، دلوں میں ایک دوسرے کے لیے اچھے جذبات، جس سے ملے خوشی سے ملے. یہ نہیں کہ کوئی ملے تو کہے واہ کیا طریقے، یا اس لیے ملے کہ کوئی کہے ہاں کیسی ہے یہ، اچھے سے ملنا ہے. نہیں، کسی کے لیے نہیں، اللہ کے لیے سب کچھ. تو خلاصہ کیا ہو، کوئی ایک بات بتا دیجیے جو آپ نے سیکھی ہو تو مجھے تسلی ہو جائے کہ واقعی میرا آنا کچھ فائدے کا ہوا.
ہم سب کو اپنے دلوں کی صحت کا جائزہ لینا ہے اور ہر قسم کی بیماریوں سے نجات حاصل کرنی. مال اور بیٹوں سے بڑھ کر اپنے دل کی حفاظت کرنی. اپنے دل کو قلب سلیم بنانے کی کوشش کرنی. ہر کام کرنے سے پہلے سوال کرنا ہے اپنے آپ سے کہ کیوں کرنے جا رہے ہیں، اور اگر کرنا ضروری ہے تو کیسے کروں گی. آنکھوں اور کانوں کی حفاظت کرنی، کیونکہ یہ 2 ذرائع دلوں کو صحت یا بیماری دینے کے. منیب صحیح سلامت دل ہے، قلب سلیم ہی ہے قلب منیب. اللہ کی طرف پلٹ کے جاتا ہے ہر حال میں، خوشی میں بھی اللہ کی طرف، رنج میں بھی اللہ کی طرف. ہر طرف انابت کا لفظ میں نے کئی دفعہ یوز کیا ہوگا، اسی سے منیب ہے. ہر وقت کام کی ضرورت ہے. اب دیکھیے سوتے ہیں آپ تو آنکھ بند ہو جاتی، کان بند ہو جاتا ہے، لیکن دل نہیں سوتا، وہ کام کر رہا ہوتا ہے. تو ہر وقت چونکہ وہ کام کرتا ہے، اس لیے ہمیں اس پر ہر وقت کام کرنے کی ضرورت ہے. اپنا محاسبہ کرنا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہ تمہاری شکلیں نہیں دیکھا ہو تو دل دیکھے گا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دل جو ہے نا کہ نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، ذکر بھی کر رہے ہوتے ہیں، توبہ اور دعا بھی مانگ رہے ہوتے ہیں، دل چاہتا اچھے سے کرے گا، پر دل ایسا بے حس ہو رہا ہوتا ہے، یعنی کہ بس فیلنگس ہی نہیں ہو رہی. یہ دل کی بے حسی دل کی بیماری ہوتی ہے. پھر فوراً دیکھنا چاہیے کیوں بیمار ہوا. کیا میں نے فضول باتیں کی تھی، کوئی فضول چیز دیکھی تھی، کسی کی غیبت کری تھی. کیونکہ جو گناہ ہوتے ہیں نا وہ دل کو بیمار کرتے ہیں. وہ سیاہ نقطہ اسی سے تو لگتا ہے. تو اس کو دھو ڈالیں، توبہ سے دھو ڈالیں، آنسوؤں سے دھو ڈالیں، صدقہ خیرات سے دھو ڈالیں اور واپس پلٹیں. انیبو انابت واپس. دیکھیے کیا ہم اپنے گھروں میں اندر کوڑ کباڑ جمع کر کے رکھتے ہیں؟ ہر روز کوڑا باہر پھینکتے ہیں نا، ڈیلی ہوتا ہے کہ نہیں؟ کیا آپ کچھ دن کے بعد پھینکتے ہیں؟ ہر روز پھینکتے ہیں نا باہر. ایسے ہی دل سے روزانہ کوڑا باہر پھینکنے کی ضرورت ہے. مجھے نہیں رکھنی یہ باتیں اپنے دل میں، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں، یہ بات مجھے نہیں سوچنی. کوئی کہیں کچھ کر رہا ہے میں کیوں سوچوں، وہ جانے اس کا کام جانے. بالکل یہ جب دل جاگتا ہے نا تو وہ دکھا دیتا ہے یہ غلطی تھی تمہاری. پھر اگر ہم سچے ہوں نا تو ہم قبول کر لیتے ہیں اپنی غلطی اور آئندہ کے لیے توبہ کرتے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ جب ہمیں کوئی تکلیف ہوتی ہے نا تو ہمارا ٹیسٹ ہوتا ہے اصل میں، یعنی کہ ہمیں پوک کیا جاتا ہے کہ اچھا بڑا دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں. اب یہ اللہ کی طرف جاتا ہے، ادھر جاتا ہے. اگر ہم اللہ کی طرف چلے جاتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، اپنے آپ کے علاج کرتے ہیں تو ٹھیک ہو جاتے ہیں. اور دوسرا راستہ کیا کہ لوگوں کو اسپل آؤٹ کر دیتے ہیں، ان کو جا کے باتیں بتاتے ہیں اور وہ بھی بدگمان ہوتے ہیں دوسروں سے اور ہماری زبان بھی خراب ہوتی ہے. اور پھر وہ ہمیں کوئی ایسی بات آگے سے کہہ دیتے ہیں کہ پھر ہم اور پریشان ہو جاتے ہیں، خوف دلا دیتے ہیں تو کسی چیز میں اور بھی دل نہیں لگتا. اس لیے فوراً اللہ کی طرف رجوع. ٹھیک ہے جزاکم اللہ خیرا. اگر دوبارہ کلاس ہوئی تو آپ اپنے آن لائن گھر پہ بھی سن سکتے ہیں اگر یہاں سے انتظام ہو گیا جہاں سے بھی میں نے کلاس لی، کیونکہ میں چاہ رہی تھی کہ اس کے کچھ چیپٹر اسی طرح تھوڑے تھوڑے کر کے اردو میں ہی پڑھا دوں، کیونکہ عربی پڑھنے میں تو آپ کو بہت دیر لگے گی. تو میں نے اس کا تھوڑا خلاصہ تھوڑی ایکسپلینیشن کی ہے جو اس میں لکھا ہوا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.